تو اس معاملے میں یاد رکھیے آپ کے غسل اور وضو پہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. پہلی چیز تو اس سے نہ غسل ٹوٹتا نہ وضو ٹوٹتا ہے. یاد رکھیے نہ اپنے پیشاب کے لگنے سے نہ کسی اور کے، چونکہ یہ غسل کو اور وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے. حدیث میں کہیں بھی نہیں کہ یہ چیز لگنے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے. پہلا. دوسرا، اگر آپ کی آنکھ پہ لگا، اگر بچہ لڑکی ہو تو آپ کو اتنا حصہ دھو کر نچوڑنا پڑے گا، اور بچہ اگر لڑکا ہو، کیونکہ ہم بچہ بولے تو بچہ یوز کرتے ہیں، لڑکا اور لڑکی دونوں کو، تو بچہ اگر لڑکا ہو تو پھر اگر وہ نہیں کھاتا ہو، کھانا نہیں کھاتا ہو، اتنا چھوٹا ہو کہ ابھی غذا باہر کا کچھ نہیں کھاتا، صرف ماں کا دودھ پیتا ہو، تو پانی لے کے چھڑکنا ہے، کافی ہے. اور اگر بچہ بھی غذا کھاتا ہو، کھانا، تو پھر اس کو بھی نچوڑنا ہے. چلو اب بہرحال اگر بچے پیشاب کرتے ہیں تو وہ ناپاک ہے، اس کو ویسے ہی دھلنا چاہیے جیسے دوسرے پیشاب کو آپ دھلتے ہیں. یہ لوگوں کے درمیان غلط مسئلہ مشہور ہے کہ بچوں کا پیشاب ناپاک نہیں، بچوں کا پیشاب بھی ویسے ہی ناپاک ہے جیسے بڑوں کا پیشاب ناپاک ہے. ایک انہوں نے پوچھا کہ کیا شیر خوار بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل ناپاک ہوتا ہے. احناف جو ہیں ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ. سرکار فرماتے ہیں پیشاب کی چھینٹوں سے بچو کیونکہ اکثر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے. اور اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیرخوار بچے یا بڑے کے پیشاب کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی، حتیٰ کہ جانوروں تک کے پیشاب کا استثناء نہیں کیا. اس لیے ہر ایک کا پیشاب، چاہے جانور کا ہو، انسانوں کا ہو، چاہے شیرخوار بچے کا، وہ حرام ہے. لہٰذا وہ ناپاک بھی ہے، اس کو پاک کرنا ہی ہوگا. اور یہ جو بعض حدیثوں میں ثابت ہے کہ سرکار کی گود میں بچہ دیا، بچے نے پیشاب کر دیا تو سرکار نے تھوڑا سا پانی لے کے چھڑک دیا، یہ بعض حدیثوں میں اس طرح کے الفاظ ہیں. اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ پیشاب پاک ہے؟ وہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ بچے کے شیرخوار بچے کے پیشاب میں اسمیل کم ہوتی ہے، ابھی نماز کا ٹائم نہیں تھا تو نبی کریم نے تھوڑی سی اسمیل دور کرنے کے لیے وہ ڈال دیا. لیکن اس کے بعد انہی کپڑوں میں جا کے سرکار نے نماز پڑھی، یا سرکار کی قولی حدیث دکھا دیں سرکار نے فرمایا یہ بچے نے پیشاب کیا، اس کے بچے کا پیشاب پاک ہے، ایسا نظر نہیں آئے گا. تو جب قولی حدیث میں اور عمل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹکراؤ پیدا ہو تو امت کے لیے قولی حدیث فوقیت رکھتی ہے. جو سرکار نے قول فرمایا اس سے عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے، لہذا شیرخوار بچے کا پیشاب بھی حرام ہے. لڑکا جو دودھ پیتا ہو نا، اس کا پیشاب کم درجے کا ناپاک ہوتا ہے. حدیث میں اس کے بارے میں تخفیف ہے، تھوڑا سا بھی دھونے سے پاک ہو جائے گا. لیکن بچی کا پیشاب پراپر ناپاک ہوتا ہے. دونوں کے پیشاب میں فرق ہے. ویسے بھی بچی کے پیشاب میں اسمیل بھی زیادہ ہوتی ہے، جو دودھ پیتا بچہ اس کے پیشاب میں اسمیل بھی کم ہوتی ہے، تو وہ معمولی سا دھونے سے بھی پاک ہو جاتا ہے. دودھ پیتے بھائی 1.25 مہینے کی بات نہیں، بچہ جب تک ٹھوس غذائیں نہیں کھا رہا صرف دودھ پی رہا ہے. اچھا علی بھائی، حدیث میں آتا ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے. تو اکثر بچوں والے گھر ہوتے ہیں، بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں بچے، تو وہ جس طرح میٹرس ہوتے ہیں جذب ہو جاتی ہیں ان میں چیزیں، اس وہاں پہ نجاست کو کس طرح سے دور کریں؟ یہ بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں دو، آپ جن کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر تھے، قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا کہ ایک چغلی کھاتا تھا، دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. ایک ٹہنی کے 2 ٹکڑے کر کے آپ علیہ السلام نے قبروں پہ ڈال دیے. فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یعنی وہ خود نہیں بچتا تھا. یعنی ایک نماز پڑھنے والا بندہ پیشاب کرتا ہے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، اور اپنے ناپاک کپڑوں کے اندر وہ نماز پڑھتا ہے ناپاک جسم کے ساتھ، یا وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، تو یہ صورت میں ایک کپڑے آپ نے پہنے ہی نہیں ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس پہ پیشاب کے چھینٹے لگے ہیں، اس پہ تو کوئی عذاب نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ 10 سال تک پڑے نے کپڑے، آپ کا کیا لیتے دیتے ہیں؟ جب تک آپ نماز کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وہ جگہ پاک ہو جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے اپنے کپڑے پاک ہوں. یہ کیوں آپ کو بتایا جاتا ہے؟ ورنہ تو کہا جائے کہ مسلمان کے گھر میں ہر چیز پاک ہونی چاہیے، یہ تو کہیں نہیں کہا گیا. الٹا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد بیت ہونی چاہیے، گھر میں ایک نماز کے لیے جگہ مخصوص کرو. وہ مخصوص کیوں کرو کہ صرف اس ایک جگہ کی پاکی کا اہتمام کر لو. بچوں والے گھر میں پورے گھر کی پاکی کا اہتمام کرنا پاسبل ہی نہیں ہے، الا ہے کہ کوئی بہت وہمی ہو جائے، اور قرآن پاک نے کہیں نہیں کہا کہ آپ نے اتنا وہمی ہونا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اسی طریقے سے اگر میٹرس کے اوپر پیشاب لگ جاتا ہے تو آپ کا جو اپنا، اگر اس کی وجہ سے کوئی بدبو پھیل جاتی ہے، تعفن والا مسئلہ ہوتا ہے، وہ تو الگ چیز ہے، ٹھیک ہے. وہ تو بہت زیادہ ہو تو معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں. وہ تعفن صرف پیشاب سے نہیں، وہ تو انڈا بھی گر جائے، سالن بھی گر جائے، انڈے کی بدبو جو ہے وہ بعض کا پیشاب سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے. جو انڈے کی بدبو بعض میں برتنوں میں بھی ہوتی ہے، حالانکہ وہ انڈا تو پاک ہے. تو وہ تو تعفن آپ کا ایک معاملہ ہے نا. وہ تو حتیٰ کہ بخاری میں آیا کہ بھئی جس نے پیاز کچے کھائے وہ مسجد میں نہ آئے، حالانکہ پیاز کھانا تو حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے.
ورنہ تو قرآن میں اور حدیث میں یہ آ جاتا کہ پیاز کھاؤ ہی نہ، بدبو والی چیز کھاؤ ہی نہ، تو صرف ایک جگہ کے لیے روک دیا گیا. اس طرح پیشاب والا اور یہ سارے معاملات جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی ہے اس کا تو آپ اہتمام کریں. باقی قالین کے اوپر کہیں کونے پہ تھوڑا سا پیشاب لگ گیا اور آپ نے اس کو ادھر ہی اسی وقت صاف کر دیا، وہ پاک تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ جب تک اسے اوپر چھت پہ نہ لے جائیں اور دھوئیں نہ اور پورا نہ نکلے، وہاں پہ نماز نہ پڑھیں. تعفن نہیں آ رہا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ گار نہیں اس معاملے سے بندہ ہوگا. آپ کر سکتے ہیں، آپ ضرور کریں، لیکن وہ آپ کے اوپر کوئی obligation نہیں ہے. اس طرح میٹریسز میں بھی رولا ہو جاتا ہے، پھر اس میں سوشل ایشو بڑے انوالو ہو جاتے ہیں. یہ جو جلاد قسم کے خاون ہے نا، یہ پھر بیویوں کو مارنے کے اوپر دوڑ پڑتے ہیں کہ جی تو بچے نو پیمپر نہیں سی بنیا، کیوں پیشاب کیتا ہے، تو پچھلے ہفتے بھی ہے ایسی. اس لیے تو میں عورتوں کو مشورہ یہ دوں گا کہ جب تک بدبو نہ آئے نا چپ کیتی رہو. ٹھیک ہے جی، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میٹرس پہ تو نماز پڑھنے سے بھی نہیں ہونی ہے، ماتھا تو جمنا ہی نہیں ہے، اس میں نماز کسی نے نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے نا جی، تو کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ کے لیے کنوینئنٹ ہو آپ صاف کر لیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے.